نگران حکومت جو ہے وہ خان صاحب سے اس کے ہاتھوں پٹ گئی ہے۔ جیل میں بیٹھے خان صاحب نے جو ہے نگران حکومت کو بڑے بڑے سرپرائز دینا شروع کر دیے اور نگران حکومت ننگی ہو کے رہ گئی۔ انہوں نے مختلف جگہوں پر جو جا کے مختلف ہیلے بہانے اور مختلف جو ہاتھ کنڈے جو استعمال کیے تھے کہ کسی طرح سے خان صاحب کی جو ہے وہ مقبولیت کو جو ہے وہ اس کو تہس نہس کر دیا جائے، لتاڑ دیا جائے، لیکن وہ سب میں ناکامی ہوئی ہے، منہ کی کھانی پڑی، پریشان دکھائی دیتی ہے۔ اسٹیبلشمنٹ بھی جو ہے وہ اب دیکھ رہی ہے کہ کیا کیا جائے اس شخص کا، اور جیل میں بیٹھے ہوئے خان صاحب نے بڑے بڑے سرپرائز دینا شروع کر دیے ہیں اور کس طرح سے جو ہے وہ جو سوشل میڈیا سے اب حقیقت کے اندر جو ہے میدان سے بھاگنا شروع ہو گئی ہے تمام جو مخالفین ہیں پی ٹی آئی کے، اور عمران خان جو ہے اس کو ریلیف ملنے جا رہا ہے۔ السلام علیکم ناظرین، میں ہوں آپ کا میزبان اخلاق احمد سالک اور آپ کو اپنے یوٹیوب چینل پر خوش آمدید کہتا ہوں۔ ناظرین، خبریں بہت اہم ہیں، بڑی بڑی ڈیولپمنٹس ہیں جو آپ کے ساتھ ہم نے شیئر کرنی ہے، لیکن اس کی طرف بڑھنے سے پہلے آپ سے ایک چھوٹی سی ریکویسٹ ہے کہ اگر آپ نے ہمارا چینل ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب کر لیجئے اور بیل آئیکن کو بھی دبا دیجئے گا، یہ ریکویسٹ ہے تاکہ ہماری آنے والی ہر ویڈیو جو ہے آپ تک پہنچے، کیونکہ اب ڈیولپمنٹس بڑی تیزی سے ہونا شروع ہو جانی ہے اور ہم نے بھی تمام باتیں آپ تک لمحہ بہ لمحہ جو ہے وہ پہنچانی ہے، تو آپ سبسکرائب کیجئے اور بیل آئیکن کو دبا لیجئے۔ اچھا، میں نے آغاز میں کہا تھا کہ جو ہے وہ نگران حکومت جو ہے وہ ننگی ہو گئی۔ ننگی کس طرح ہو گئی؟ اس کی میں آپ کو ایک مثال دوں گا جو بڑی صادق آتی ہے، آج کل وہ سوشل میڈیا کے اوپر بھی بڑا وائرل ہے، جو ایک کہانی وہ سنائی جا رہی ہے، کچھ اس طرح کی ہے لیکن وہ بڑی صادق آتی ہے۔ ہماری جو آج کی نگران حکومت ہے جو ہمارے ساتھ، عوام کے ساتھ، ملک کے ساتھ کر رہی ہے، اور جس طرح سے وہ جھوٹے وعدے اور پھر مخالفین کو لتاڑنا، کام کیا ہے، وہ کیا کرنے آئی ہے، اب وہ غیر آئینی تو ہو ہی چکی ہے۔ بات یہ ہے کہ امریکہ میں ایک ٹیکسی ڈرائیور کی ٹیکسی کے اندر ایک برہنہ عورت جو ہے وہ آ کر بیٹھ جاتی ہے۔ بات ذرا غور سے سنیے گا اور بڑی امپورٹنٹ بات ہے، بظاہر ہی آپ کو دکھائی دے گا کہ یہ کون سی کہانی اور کس طرح سے، لیکن بڑی صادق آتی ہے ہماری آج کی اس جو حالات بنے ہوئے ہیں جو نگران حکومت ہے۔ وہ برہنہ عورت جو ہے وہ ٹیکسی میں آ کر بیٹھ جاتی ہے تو ڈرائیور اسے دیکھ کر بجائے اس کے کہ گاڑی کو جو ہے وہ سٹارٹ کرے اور اس سے پوچھے کہاں جانا ہے، وہ اس کی طرف باغور دیکھنا شروع ہو جاتا ہے۔ وہ ٹکٹکی مانے دیکھ رہا ہوتا ہے تو اس پر اس عورت کو غصہ آتا ہے، تو وہ اس سے پوچھتی ہے کہ آپ کیوں اس طرح دیکھ رہے ہیں، آپ نے کیا پہلی دفعہ اس حالت میں کسی بھی خاتون کو دیکھا ہے؟ تو ڈرائیور پھر ایسے باندھ کے دیکھے جا رہا ہوتا ہے تو وہ کہتی ہے کہ میں آپ سے کیا کہہ رہی ہوں، آپ سٹارٹ کیوں نہیں کرتے، نکلیں جو ہے وہ بات، کیا آپ نے کبھی ایسی خاتون نہیں دیکھا اس حالت میں؟ تو وہ ڈرائیور بولتا ہے ہرگز بالکل نہیں، ایسی بات نہیں ہے۔ تو انہوں نے کہا پھر کیا بات ہے، سٹارٹ کیوں نہیں کرتے، نکلتے کیوں نہیں، چلتے کیوں نہیں؟ اس نے کہا کہ بات اس طرح ہے کہ میں آپ کو یہ جو غور سے دیکھ رہا ہوں اس وجہ سے نہیں دیکھ رہا کہ آپ اس حالت میں موجود ہیں، اس پہ مجھے کوئی جو ہے وہ میرے لیے سرپرائزنگ نہیں ہے۔ تو پھر اس نے کہا پھر کیا وجہ ہے، پھر آپ کیوں نہیں چلتے، کیوں لے کے نہیں جاتے؟ اس نے کہا کہ میں بغور جائزہ اس چیز کا لے رہا تھا، آپ کے میں نے جسم کا جائزہ نہیں لیا، میں جائزہ اس بات کا لے رہا تھا کہ جب آپ کو میں یہاں سے لے کے جاؤں گا، آپ منزل مقصود تک پہنچ جائیں گی، تو منزل مقصود تک پہنچنے کے بعد آپ مجھے میرا کرایہ، میری پیمنٹ کہاں سے کروں گی؟ وہ پیسے آپ کے کہاں رکھے ہوئے ہیں، وہ پیمنٹ آپ کی کہاں سے میں لوں گا؟ میں تو اس وجہ سے پریشان ہوں اور اسی وجہ سے میں بھی چل رہا۔ تو ناظرین، بات اس طرح ہے کہ یہ جو نگران حکومت ہے یہ جو کر رہی ہے، جس طرح سے یہ سیاسی پارٹیز کو کرش کرنے کی کوشش کر رہی ہے، اور ایک یوں محسوس ہوتا ہے کہ ایک خاص جو ہے وہ ماڈل لے کر اور ایک خاص مشن لے کے آئی ہوئی ہے، وہ تو ہے ہی ہے، اور ساتھ ساتھ یہ جو جھوٹے وعدے کرتی ہے کہ ہم آپ کو ریلیف دیں گے، ہم آپ کو جو ہے وہ کیا کیا چیزوں کے اوپر ریلیف دے دیں گے، ہمارا IMF کے ساتھ کیا ہونے جا رہا ہے۔ تو اب عوام پریشان اس وجہ سے ہے کہ یہ اس قدر ننگی ہو چکی اس خاتون کی طرح کہ عوام پریشان ہے کہ یہ ریلیف والے پیسے انہوں نے کہاں رکھے ہوئے ہیں، ہمیں کہاں سے انہوں نے ریلیف دینا ہے۔ یہ سچویشن بن چکی ہے ان کی، اور عوام اب دھوکے میں نہیں آ رہی، اب عوام جو ہے وہ اس بات کو ماننے کو تیار نہیں ہے کہ آپ ریلیف دینے آئے ہیں یا تکلیف دینے آئے ہیں۔
یہ تکلیف آپ کو پتہ ہے کس طرح سے دی جا رہی ہے۔ ہم تو پی ڈی ایم کو رونر ہوتے تھے، اس کے بعد آنے کے بعد جو ہے ایک شخص کو لانچ کرنے کے لیے اور ایک پارٹی کو جتوانے کے لیے جو کچھ کیا جا رہا ہے انہوں نے، وہ سب کچھ آپ کے سامنے ہے۔ اچھا، بات کر رہے تھے ہم نے کہ ان کو خان صاحب نے جیل کے اندر بیٹھ کے سرپرائز دینا شروع کر دی ہے۔ یہ جو ہمارے نگران وزیر اعلیٰ ہے پنجاب کے، ایک بڑی سرپرائزنگ بات آپ کے ساتھ شیئر کرنے جا رہا ہوں۔ سوشل میڈیا کے اوپر وہ ویڈیوز بھی آپ دیکھ سکیں گے جو میں آپ کے ساتھ ایک خبر نشر کرنے جا رہا ہوں، آپ کے ساتھ شیئر کرنے جا رہا ہوں۔ وہ اس طرح ہے کہ انہوں نے CNN محسن نقوی صاحب کا جو ہے وہ CNN ہے سٹی نیوز نیٹ ورک، جہاں ایک عمارت کے اندر جو ہے 5 سے 6 جو ہیں وہ چینلز ایک وقت میں رن کرتے ہیں، اور کچھ کے لائسنس لے کے بھی انہوں رکھے ہوئے ہیں، تو جس کو میں آپ کو بڑے بڑے نام بتا دیتا ہوں۔ CT 42 ہے، CT 41 ہے، 21 ہے، اس کے بعد UK 44 ہے، 24 ہے، روہی ہے، اور اس طرح جو چینلز ہیں وہ سارے ایک ہی عمارت کے اندر محسن نقوی صاحب جو ہے وہ اس کو رن کرتے ہیں۔ وہاں پہ انہوں نے کیا کیا کہ اپنے جو اس کے ورکرز ہیں اس کے درمیان میں ایک پول کروایا، ووٹنگ کروائی، اور ووٹنگ میں کیا کہا کہ آپ لوگ جو ہیں وہ نون لیگ کو ووٹ کتنے لوگ دیں گے اور PTI کو کتنے لوگ ووٹ دیں گے، اپنا اپنا پول کروائے۔ اس پول کے اندر جناب نگران وزیر اعلیٰ صاحب جو ہیں ان کو منہ کی کھانی پڑی، اور اس کے جو ورکرز ہیں انہوں نے کیا کیا ہے بھلا، وہ خان صاحب کو ووٹ دینے میں ان کا جو 60+ کی جو وہاں پہ پولنگ ہے وہ وہاں پہ آئی ہے، پھر بھنگڑے ڈالے گئے، اور جس میں سے تقریباً 35-36% جو ہے وہ غالباً نون لیگ کی پولنگ میں آئی، CNN کی جو نگران وزیر اعلیٰ صاحب نے کی ہے پولنگ اس کے اندر، اور باقی جو ہے وہ پیپلز پارٹی کو 1-2% ملا، ادرس کو بھی 1 آدھ ملا۔ تو حالات یہ بن چکے ہیں کہ ان کے اپنے اندر جہاں پہ یہ ان سے تنخواہیں لینے والے بندے جو ہیں وہ بھی اب برملا جو ہیں وہ کہنا شروع کر دیا کہ جی ہم آپ کے گو کے ملازم ہیں، لیکن ہم ووٹ دینے میں آپ کے ملازم نہیں ہیں، یہاں پہ ہم رائے رکھتے ہیں۔ انہوں نے پھر کہہ دیا کہ ایک باری پھر خان آئے گا، تو وہاں نعرے بھی لگے، وہ ویڈیو بھی وائرل ہوئی۔ تو یہ حالات بنے ہوئے ہیں یہاں پہ، اور اس کے پہلے آپ کو پتہ ہے کہ مختلف پولز ہوتے ہیں سوشل میڈیا کے اوپر، اس کے اندر بھی میں نے آپ کو پہلے ویڈیو کے اندر بھی بتایا تھا کہ وہ کیسے جو ہے وہاں پہ بھی 90+ جو ہے وہ فیصد جو ووٹ ہیں وہ PTI کو، عمران خان کو مقبولیت کے لیے آ رہے ہیں۔ تو نگران حکومت جو ہے اب تک انہوں نے بڑے ہتھ کنڈے استعمال کیے ہیں۔ میں بتانے یہ جا رہا تھا کہ اب دوبارہ سے پھر ایک کریک ڈاؤن شروع ہو گیا، جیسے لاہور کے اندر 50 سے زیادہ لوگوں کو انہوں نے پکڑا، پھر مقدمات دوبارہ سے جو ہیں وہ شروع ہو گئے ہیں، اور خان صاحب نے جو ہے وہ اس کے اندر بیٹھ کے جیل کے اندر اب وہ ایکٹیو ہو گئے۔ وہاں سے اب انہوں نے جو ہے نا وہ الیکشن کے حوالے سے جو ہے وہ وہاں سے انہوں نے احکامات جاری کرنا شروع کر دیے پارٹی کو۔ تو وہ اب دیکھنا یہ ہے کہ یہ کس حد تک جو ہے آنے والے وقت میں جو ہے وہ نگران حکومت کیا حکمت عملی اختیار کرتی ہے۔ یہ غیرانی تو ہو چکے ہیں، آپ کو پتہ ہے، خاص کر یہ جو 90 دن کے بعد جو ہیں پنجاب والے جناب محسن نقوی صاحب اور KPK کے جو وزیر اعلیٰ ہیں، دونوں اب غیر آئینی طور پر پتہ نہیں کس کے تحت، مجھے تو محسوس ہوتا ہے کہ اس ملک کا جو آئین ہے وہ معطل ہے۔ جو بھی ہو آپ الیکشن کروا دیتے، کروائیں آپ الیکشن، جو بھی ہو وہ باڑ میں جائے، خان جیتے نہ جیتے، لیکن الیکشن کروانے کی ضرورت ہی نہیں ہے۔ یہ بیسیکلی گاہے بگاہے چیک میٹر لگاتے ہیں کہ دیکھیں کہ جو ہم نے یہ بازار گرم کر رکھا ہے اس کے بعد کیا رزلٹ آئے، تو اس کے گراف گرنے کے بجائے گراف اور بڑھ جاتا ہے، اور ان کے خلاف جو ہے وہ نفرت اور بڑھ جاتی ہے۔ یہ نفرت کہاں تک لے کے جاتی ہے، اللہ نہ کرے کہ ملک کے ساتھ کوئی کھلواڑ کر جائے یا اپنی ذاتی ہٹ درمی کے لیے، جیسے ملک مجھے محسوس ہوتا ہے کہ اگر یہی حالات رہے تو پھر ایک دفعہ اللہ نہ کرے 100 دفعہ استغفر اللہ کہہ کے کہ 70s والے جو حالات ہیں وہ پیدا ہوتے دکھائی دے رہے ہیں۔ مزید علم کیا ہیں وہ آپ کے ساتھ اگلے ولاگ میں شیئر کریں گے۔ سرپرائز خان نے دیے ہیں، وہ سرپرائز کیا ہیں وہ آپ کے ساتھ ہم نے ضرور شیئر کرنے ہیں، تو ہمیں کہیں مت جائیے گا، ہمارے ساتھ جڑے رہیے گا۔ یہاں پر اگلے ولاگ تک کے لیے اجازت دیجیے، اللہ نے کے بعد۔